اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل اللہ لکم قیاما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ سورہ نساء آیت نمبر 5 ہے، اور احکام رعیت میں سے چوتھا حکم ہے، اور یہ حکم بھی یتیموں کے متعلق ہے۔ یتیموں کے متعلق جو ایک حکم یہ تھا کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، جو یتیموں کے مال ہے وہ ان کے حوالے کرو۔ اب یہاں پر اس آیت میں جو یتیموں کے نگران ہیں ان کو 3 حکم ہے۔ پہلا حکم یہ ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ یتیم جب سمجھدار نہ ہو، یتیم جب کم عقل ہو، یتیم بے وقوف ہو، وہ اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ اپنے مال کو بے جا خرچ کرے گا، فضول کاموں میں لگائے گا، تو فرمایا کہ جب تک وہ سمجھدار نہ ہو مال ان کے حوالے مت کرو۔ اگلی آیت میں پھر اس کی تفصیل آئے گی، تو وَلَا تُؤْتُوا مت دیا کرو السفہاء کم عقلوں کو، جو یتیموں میں سے کم عقل ہیں، ابھی سمجھ بوجھ نہیں ہے، اموالکم اپنے وہ مال، تو یہ نسبت مجازی ہے، اس میں بہت بڑا عظیم نقطہ ہے۔ اپنا وہ مال جعل اللہ لکم قیاما، تو اپنا مال تو یتیم کا ہے، جس طرح تم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو اور تمہاری اولاد میں سے کوئی کم عقل ہو، تم مال اس کے حوالے نہیں کرتے ہو، تو یتیموں کے مال کی بھی اسی طرح حفاظت کرو۔ جو کم عقل قسم کے یتیم ہیں ان کا مال ان کے حوالے مت کرو۔ ایک نقطہ۔ پھر فرمایا وہ مال جعل اللہ لکم قیاما، بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سبب گزران۔ معنی یہ ہے کہ فی نفسی ہی مال کوئی بری چیز نہیں ہے۔ جو خشک قسم کے صوفی ہوتے ہیں، جو خشک قسم کے پیر ہوتے ہیں کہ نہیں مال کے قریب نہ جاؤ، مال کے قریب نہیں جاؤ گے تو حج کیسے کرو گے؟ بہت سارے نیک کام ایسے ہیں جو مال کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں، تو فی نفسی ہی مال کی برائی نہیں ہے، ہاں اس مال کی برائی ہے جس کو غلط کاموں میں صرف کیا جائے۔ تو فرمایا کہ وہ مال کہ اللہ نے تمہارے گزران کا سبب وہ مال بنایا ہے، تو اس کو بے جا خرچ کرنے سے باز آ جاؤ۔ ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ مال جعل اللہ لکم قیاما، یتیم کا وہ مال جو تمہاری نگرانی میں ہے، اللہ نے تمہیں اس کا نگران بنایا۔ تو ایک حکم تو یہ ہو گیا کہ یتیموں میں سے جو کم عقل ہو، نہ سمجھ ہو، ان کا مال ان کے حوالے مت کرو۔ نمبر 2 وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، دوسرا حکم یہ ہے کہ ان کا جو مال ہے تو اس میں سے ان کو کھانے کے لیے کچھ دیا کرو، وَاكْسُوهُمْ اور پہننے کے لیے، کپڑے کے لیے، ان کے لیے کپڑے کا انتظام ان کے مال میں سے کیا کرو، ان کے کھانے کا انتظام ان کے مال میں سے کیا کرو۔ تیسرا حکم وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، جب آپ ان کا مال ان کے حوالے نہیں کریں گے تو ان کے دل میں ایک بات آئے گی، جی ہمارے والد کا انتقال ہو گیا تھا، یہ مال تو اس کا ہے، یہ میرا چچا ہے،
दूसरा रिश्तेदार है, ये माल मुझे देता नहीं, तो फरमाया तीसरा हुक्म वक़ूलू लहुम, और तुम कहो उनको क़ौलन मारूफा, माकूल बात कहो, उनको समझाओ। उनमें से जो थोड़ा सा बड़ा हो उनको समझाओ, ये तुम्हारे छोटे छोटे भाई हैं, तुमने बाद में इनकी निगरानी करनी है, माल की हिफाजत करनी चाहिए। अगर इसी तरह मैं ये सारा माल तुम्हारे हवाले कर दूं, कहीं ऐसा न हो कि तुम पर कोई और आदमी काबिज हो जाए या ये माल तुम्हारे हाथ से जाया हो जाए। इस तरह उनको ऐसी बात करनी चाहिए कि वो नाराज भी न हो जाए। वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफा। तो इस्लाम में यतीमों के हवाले से जो अहकामात हैं, जो तालीमात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी है, यहाँ पर उनके हुकूक में से एक हक ये भी है कि उनका माल जाया न हो जाए। उनके हुकूक में से एक हक ये भी है कि खाने पीने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए कुछ दिया करो, और ये भी है कि उनके साथ बात माकूल किया करो। आगे मजीद अहकामात आ रहे हैं कि यतीम को जब माल दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, और फिर उसके बाद यतीमों के मजीद हुकूक सामने आ रहे हैं। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बरकत वाला घर वो है जिसमें यतीम हो और यतीम की अच्छी परवरिश हो रही हो।